عصر کے بعد نہیں سونا چاہیے، اس سے عقل کے زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے، اور یہ ویسے بات تجربے کے اندر بھی آتی ہے۔ آپ کبھی عصر کے بعد سو کے اٹھیں تو طبیعت کے اندر بڑی ایک بے چینی والی کیفیت ہوتی ہے، اور بڑی ایک گھبراہٹ سی بھی ہوتی ہے، اور جسم کے اندر وہ پھرتی جو ہے نہیں رہتی۔ یہ خود میرا مشاہدہ بھی ہے کہ کبھی اگر عصر کے بعد آنکھ لگ بھی گئی تو طبیعت کے اندر بڑی بے چینی اور گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عصر کے بعد سوئے اس کی عقل جاتی رہے تو وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ تو جو عصر کے بعد سوئے اور اس کی عقل جاتی رہے تو وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ تو اکثر عصر کے بعد سونے کے بعد جو ہے وہ دماغ کام کرنا بھی بعد دفعہ چھوڑ دیتا ہے، یعنی اتنا جو وہ دماغ پر بوجھ آ جاتا ہے۔ تو عصر کے بعد سونے سے احتیاط کیا جائے۔ اچھا جی، سجدے میں جانے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ اچھا، یہاں پر جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں ان کے لیے تو عذر ہے نا۔ اب جیسے جس کو گھٹنوں میں تکلیف ہے تو وہ کیا کریں گے، پہلے سجدے میں ہاتھ رکھیں گے آہستہ سے، پھر اپنے گھٹنے رکھیں گے، پھر آہستہ سے سجدے میں جاتے ہیں۔ تو جو بزرگ جو نوجوان ہیں ان کے لیے سنت طریقہ یہ کہ جب آپ سجدے میں جائیں تو پہلے اپنے گھٹنوں کو زمین میں رکھیں، اور اس کے بعد پھر اپنے ہاتھوں کو زمین پہ رکھیں، اور جب سجدے سے اٹھیں گے تو اس کے الٹ کریں گے۔ جو چیز آنے میں پہلے ہوگی وہ اٹھنے میں بعد میں ہوگی۔ سجدے میں جائیں گے تو پہلے گھٹنے، پھر ہاتھ، جب اٹھیں گے تو پہلے ہاتھ اٹھائیں گے اور پھر اپنے گھٹنوں کو اٹھائیں گے۔ تو جو بزرگ حضرات ہیں وہ ان کے لیے عذر ہے، اب ظاہر ہے اب ان میں وہ نوجوانوں والی پھرتی نہیں ہے، تو ان کو جیسے بھی آسانی ہو۔ اچھا، جب اٹھیں گے تو کوشش کریں گے پاؤں کے پنجوں پر زور دے کے اٹھیں۔ اب جیسے بزرگ ہیں تو وہ تو اپنے ہاتھوں کے پنجوں پر زور دے کے اٹھتے ہیں، تو ان کے لیے تو عذر ہے، اور جو نوجوان ہیں وہ کوشش کریں اپنے پاؤں کے پنجوں پر زور دے کر کھڑے ہوں، یا دونوں گھٹنوں پر یوں ہاتھ رکھ کے سجدے سے کھڑا ہونا چاہیے۔ اچھا جی، یاد رکھیے گا ہمارے ہاں جو منتیں مانی جاتی ہے نا، وہ بعض ایسی منتیں ہوتی ہیں کہ جو شرعی منت نہیں کہلاتی۔ اب اس کو سمجھیے، مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جناب اگر میرا کام ہو گیا تو میں فلاں مزار پر جاؤں گا، یہ اس نے منت مانی، تو یہ شرعی منت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کس نے کہا جناب میرا یہ کام ہو گیا تو میں فلاں مزار پہ جا کے چادر چڑھاؤں گا، یہ بھی شرعی منت نہیں ہے۔ منت اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر آپ اللہ رب العزت کی ذات کے لیے کوئی چیز اپنے اوپر لازم کریں۔ مثال کے طور پر اگر میرا کام ہو گیا تو میں 100 نوافل پڑھوں گا، یہ شرعی منت ہے۔ میں روزے رکھوں گا، یہ شرعی منت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو اچھا میں اعتکاف کروں گا، تو اس کے علاوہ نفلی اعتکاف، منت کا اعتکاف وہ اعتکاف ہے۔ تو یہ جو منت ہے نا، یہ شرعی منت ہے، ان کو پورا کرنا لازم ہے۔ اب یہ جو منت میں نے بتائی ہے، میں چادر چڑھاؤں گا، میں مزار پہ جاؤں گا، یہ میں فلاں کے پاس جاؤں گا، تو یہ جو منتیں یہ شرعی منتیں نہیں ہیں، ان کو پورا کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ ہاں علماء کرام فرماتے ہیں اگر آپ نے یہ خیر کی نیت کی ہے بھی میں مزار پہ جاؤں گا تو ٹھیک ہے، آپ چلے جائیں، اس کو منت سمجھ کے نہیں کہ میں نہیں جاؤں گا تو گناہ ہوگا، نہیں، اس پر گناہ نہیں ہے۔ اچھا، عورتیں اگر مان لیں، اگر کوئی عورت منت مان لے، اولا تو یہ منت ہے ہی نہیں، اور مان بھی لی، اس کو پورا کرنا عورت پر لازم ہے کہ وہ اس کو پورا نہ کرے، کیونکہ عورتوں کا مزار پر جانا ہی نہیں ہے، عورتوں کا مزار پر جانا ہی ناجائز ہے، نہ جانا ہی منع ہے۔ پھر عورتیں یہ کہیں کہ میں منت مانتی ہوں، تو پہلے تو اول آپ کا جانا ہی ناجائز ہے، پھر آپ کا یہ کہنا منت، تو پھر تو الٹا معاملہ ہو گیا۔ تو منت ماننے کا طریقہ یہی ہے، غرباء کے لیے صدقے کی نیت کر لیں، نمازوں کی نیت کر لیں، نوافل کی نیت کریں، روزے کی نیت کریں، اعتکاف کی نیت کریں، یہ نیتیں ہیں، یہ منتیں جو ہے وہ شرعی منتیں کہلاتی ہیں۔ اچھا جی، یہ سوال اکثر لوگ پوچھتے ہیں، جیسے آج ہمارے گھروں میں نا وہ گھریلو صدقہ باکس ہوتے ہیں نا، جیسے ہمارے مدرسے کی طرف سے بھی اور دکانوں کے اوپر دعوت اسلامی کی بھی صدقہ باکس وغیرہ ہوتے ہیں، تو اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں
امام صاحب اگر ہم نے باکس کے اندر پیسے ڈال دیے، اب ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ پیسے نکال لیں اور بعد میں ہم ان کو ڈال دیں گے، تو آیا کہ شرعاً ایسا کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو دیکھیے آپ ایسا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے کہ ابھی تک آپ نے کسی کے ملک نہیں کیا، آپ نے اگرچہ اپنے مال سے نکال کے باکس میں ڈال دیا ہے، وہ اب بھی آپ کی ملکیت کے اندر ہی ہے۔ جب تک وہ باکس کسی فقیر کے، غریب کے یا جو بھی ادارے جب تک اس کے حوالے نہیں کریں گے تب تک وہ آپ کی ہی ملکیت میں ہی رہے گا۔ آپ نے اس کے حوالہ کر دیا تو پھر آپ نہیں لے سکتے۔ جب تک وہ آپ کی ملکیت میں، آپ نکال بھی سکتے ہیں، رکھ بھی سکتے ہیں۔ ہاں اگر یہ کرنا درست نہیں ہے، مجبوری ہو گئی ہے، اس کے بغیر کوئی گزارا ہی نہیں ہے، تو پھر آپ لے سکتے ہیں، کیونکہ ابھی بھی آپ کی ملکیت کے اندر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، منہ سے خون نکلے تو وضو کا کیا حکم ہے؟ اگر منہ سے خون آ گیا ہے اور تھوک پر خون غالب ہے، یعنی اگر آپ نے تھوکا نا تو آپ کو وہ تھوک کی سفیدی کم دکھ رہی ہے، خون زیادہ دکھ رہا ہے، تو پھر آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اگر تھوک جو ہے اس کے اندر خون ہلکا ہلکا ہے اور زیادہ تھوک کی سفیدی ہے تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، سجدے کی جگہ پر بچہ بیٹھ جائے، جیسے اکثر خواتین نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں تو بچے گودوں میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، سجدے کی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں، تو عورتیں ایک ہاتھ سے بچے کو ہٹا کے سجدہ کر سکتی ہیں۔ اگر دونوں ہاتھوں سے ہٹائیں گے تو یہ امر کثیر ہے، اس سے نماز جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ اچھا، اس کے اندر ضمناً ایک مسئلہ بیان کر دوں۔ اب جیسے کہ بچہ چارپائی پہ بیٹھا ہوا ہے اور ماں نماز پڑھ رہی ہے، اس کو پتہ ہے اگر میں نے نماز نہ توڑی تو قریب ہے کہ بچہ گر جائے گا چارپائی سے یا کرسی سے گر جائے گا، تو عورت پر لازم ہے کہ وہ نماز توڑے اور بچے کو صرف جگہ پر بٹھائے اور پھر دوبارہ نماز کا اہتمام کرے۔ اچھا، اسی طرح جیسے گھر میں کوئی سالن پک رہا تھا، اب آپ نے جیسے نماز شروع کی آپ نے کہا نہیں میں نہیں کہ جیسے دودھ ابل رہا ہے، اب وہ سارے دودھ گر جائے گا، یہ سالن وغیرہ جو بھی ہے آپ سمجھتی ہیں، خواتین سمجھتی ہیں کہ نہیں نماز نہ توڑنے سے نقصان ہو جائے گا، اور شوہر بڑا ظالم ہے، وہ کم بخت آپ کی پیٹنا شروع کر دے گا، تو عورت پر لازم ہے کہ وہ نماز توڑ کے دودھ ہے، سالن ہے، جو بھی اس کو دیکھ کر پھر نماز دوبارہ شروع کر سکتی ہے۔ دیکھیں شریعت ہمیں رخصت کتنی دیتی ہے، آپ کو بڑی حیرت ہوگی، شریعت نے یہاں تک کہا ہے ایک عورت روزے کی حالت میں کوئی چیز چکھنا چاہے وہ چکھ بھی سکتی ہے، چکھ بھی سکتی ہے، اس وجہ کر کے کہ اس کو شور مارے گا، یہ کہے کہ تم نے سالن کیسا بنا، اس کے اندر مرچی زیادہ، اس کا نمک زیادہ ہے۔ روزے کی حالت میں عورت چکھ سکتی ہے بشرط کہ پھر وہ اس کو تھوک دے، نگلے نہیں، اس کو تھوک دے نگلے نہیں، یعنی یہاں تک شریعت ہمارا خیال کرتی ہے۔ اگر مرد دین دار ہے تو پھر تو سبحان اللہ، اگر مرد دنیا دار ہے وہ چیزوں کو سمجھتا ہی نہیں ہے، یقین کریں کئی ایسے مرد وہ تو کلمات کفریہ بکتے ہیں۔ بعض عورتیں مردوں سے زیادہ نیک ہوتی ہیں، عبادات کے اندر، قرآن کی تلاوت میں، ذکر اذکار میں، وظائف میں عورتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اب عورتوں کے اندر یہ الحمدللہ یہ بعض عورتوں میں یہ دلچسپی ہوتی ہے، وہ اکثر قرآن پڑھتی ہیں، ذکر اذکار کرتی ہیں، اور میں نے یقین کر کئی نوجوانوں کو سنا وہ عورتوں کو کلمہ کفر بکتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، جب بھی دیکھو تم ہمیشہ الٹی پڑی رہتی ہو، یعنی سجدے کے اندر جب بھی دیکھو تم پڑی رہتی ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو شریعت یہاں تک جو ہے وہ اجازت دیتی ہے۔ اچھا، دونوں پاؤں کے درمیان جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو کم از کم 4 انگلی کا فاصلہ ہونا چاہیے، مگر یہ لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب مثال کے طور پر کوئی بھاری بھرکم شخص ہے، اب اس کی تو مشکل ہے نا بھی 4 انگلی کا فاصلہ کرنا، اب نماز کے اندر ظاہر اس کو وہ اطمینان نہیں رہے گا، تو اس کے لازم ہے جتنا آپ فاصلہ کر سکتے ہیں، جتنا آپ خشوع خضوع کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں ہو جائیں۔ ویسے حکم یہ کم از کم 4 انگلی کا فاصلہ ہونا چاہیے 2 پنجوں کے درمیان۔ اب جیسے کوئی موٹا آدمی ہے، بھاری بھرکم ہے، اب اس سے ظاہر 4 انگلی کا فاصلہ کرنا تو مشکل ہے، اب وہ جتنا آسانی کے ساتھ خشوع خضوع کے ساتھ آپ کھڑے ہو سکتے ہیں پاؤں کے درمیان فاصلہ کر سکتے۔ اور بعض لوگ جو بالکل پاؤں جو ہے پھیلا دیتے ہیں، یہ بالکل منع ہے، بلا جو پاؤں کشادہ کر کے کھڑا ہونا یہ بالکل جو ہے وہ منع ہے۔ اچھا، نماز میں آسمان کی طرف دیکھنا بالکل منع ہے۔ اب بعض لوگ آپ نے دیکھیں جب تکبیر کہتے ہیں تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، یہ بالکل غلط طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ دعا کر رہے ہیں آسمان کو تک رہے، یہ بھی غلط ہے۔ ایک شخص کو حضور نے دیکھا وہ نماز میں نا بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے، حضور نے فرمایا اللہ سے ڈر، کہیں اللہ تیری آنکھوں کی بینائی کو اچک نہ لے۔ جب نماز پڑھ رہے ہو قیام میں تو آپ کی نظریں کہاں ہونی چاہیے، سجدہ گاہ میں ہونی چاہیے،
رکوع میں جائیں آپ کی نظریں آپ کے پاؤں کی طرف ہونی چاہیے، سجدے میں جائیں آپ کی نظریں آپ کی جو وہ ناک کی ہڈی کی طرف ہونی چاہیے، اتحیات میں بیٹھے ہوئے آپ کی نظریں آپ کی گود میں ہونی چاہیے، اب دعا کر رہے ہیں تو آپ کی نظریں جو آپ کے دونوں ہاتھوں کی طرف ہونی چاہیے۔ تو یہ آسمان کی طرف نگاہیں کر کے تکبیر تحریمہ کہنا یہ بالکل کیا ہے جی منع ہے۔ اچھا جی آخری مسئلہ، میت کو تیل یا سرما لگانا یا میت کے ناخن کاٹنا بالکل ناجائز ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے جیسے میت انتقال کے ناخن بڑے تو ناخن کاٹ دیے، تیل لگا دیا، سرما لگا دیا، کنگھی کر دی، بال بنا دیے، یہ بالکل ناجائز ہے، اس لیے کہ میت کے انتقال ہوا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں زینت کے لیے، اب میت کے انتقال ہو گیا یہ ساری چیزیں اس کے لیے نفع بخش نہیں ہے، اس لیے اس کو یہ ساری چیزیں کرنا منع ہے۔ ہاں خوشبو لگا سکتے ہیں وہ اعضائے بدنیہ کے ان حصوں پر جو نماز والے ہیں، جیسے یہ گھٹنے ہیں، آپ نماز میں ہی لگتے ہیں نا زمین پر، ادھر خوشبو لگائیں، ماتھے میں آپ نے خوشبو لگا دی، ٹھیک ہے جی، یہ ہاتھوں پہ آپ نے لگا دی، ان اعضاء پر آپ خوشبو لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سرما، تیل، کنگھی، ناخن کاٹنا وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ منع ہے۔ غیر محرم عورت مرد کو نہیں دیکھ سکتی اور غیر محرم مرد عورت کو نہیں دیکھ سکتا، یہ تو زندہ میں تو سنا ہے، مرنے کے بعد بھی نہ دیکھا جائے۔ بھئی ایک مرد کا انتقال، جیسے پڑوس کی عورتیں آ جاتی ہیں نا تو وہ سب آ کے مرد کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، دیکھ سکتی ہیں مگر دیکھنے سے بچا جائے۔ فقہا نے یہاں تک لکھا اگر عورت کو دیکھنے سے مرد کو شہوت آتی ہے، اچھا آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ سے کیسے ہو سکتا ہے کہ بھلا کہ مردہ آدمی کو دیکھ کے عورت کے اندر شہوت پیدا ہو سکتی ہے؟ جی بالکل ہو سکتی ہے۔ آپ کو بڑی حیرت ہوگی، آج قبرستان کے اندر خبیث مرد مردہ عورتوں کے ساتھ زنا کرتے بھی پکڑے گئے، یہ خبریں آپ سنتے رہتے ہیں۔ اس لیے شریعت نے جو ہے وہ منع کہ نہ عورت مرد کو دیکھے انتقال کے بعد، نہ مرد جو ہے وہ عورت کو دیکھے۔ اچھا فجر کے بعد سونا بھی منع ہے۔ اما فاطمہ فرماتی ہے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ میں نماز فجر کے بعد سوئی ہوئی تھی، سرکار نے اپنا پاؤں مبارک مار کے مجھے اٹھایا، فرمایا کہ فاطمہ اس ٹائم نہ سویا کرو، اس لیے کہ طلوع فجر سے لے کر طلوع شمس تک یہ جو وقت ہے نا یہ رزق کی تقسیم کا وقت ہے، اللہ اس ٹائم رزق تقسیم کرتا ہے تو اس ٹائم نہ سویا کرو۔ یہ حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کو فرمایا کہ طلوع فجر سے طلوع شمس تک اس درمیان سونا نہیں چاہیے، اور یہ وقت برکت کا وقت ہوتا ہے، رزق کے اترنے کا اور رزق کے تقسیم کا وقت ہوتا ہے۔ تو خدارا ہم تو نماز فجر نہیں پڑھتے، ہم تو مسلسل ہی سوئے رہتے ہیں، جو نماز فجر پڑھتے ہیں تو وہ تو کم از کم طلوع شمس تک خیال کریں۔ اچھا حضور کی عادت تھی، حضور نماز فجر کے بعد مصلی پہ بیٹھے رہتے تھے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، حضور بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب صحابہ کرام کیا کہتے ہیں، حضور اشراق کی نماز پڑھ کے، سرکار چاش کی نماز پڑھ کے، اشراق چاش کی نماز پڑھ کے حضور کھڑے ہو تو حضور دعا کر کے پھر وہاں سے حضور اپنے گھر کو تشریف لے جاتے، یہ حضور کی عادت کریمہ تھی۔ تو کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ آپ نماز فجر کے لیے اٹھیں اور طلوع شمس تک آپ اللہ سے رزق مانگے، وہ رزق کی تقسیم کا وقت ہے۔ اللہ ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سارے حضرات گھڑی دیکھ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آخری دن ہے تو آپ کو ہم زیادہ سے زیادہ مسائل جو ہے وہ کچھ نمازی حضرات گھڑی دیکھ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں جناب، گھڑی تو مجھے دیکھنی چاہیے، آپ حضرات دیکھ رہے ہیں تو یہ آخری دن ہے، شاید بلکہ سیکنڈ لاسٹ ہے، کل کا دن ہو سکتا ہے آخری ہو۔ دعا تو یہی کہ اللہ 30 روزے کریں، تو اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ مسائل جو ہے وہ آپ کے دامن میں ڈالوں تاکہ اللہ ہمیں دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع